یہ دنیا ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، جیسے بہتا ہوا دریا جو کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حقیقت کی اصل نوعیت کیا ہے؟ کیا ہر چیز مسلسل تبدیلی میں ہے؟ آج ہم ملیں گے ایک ایسے فلسفی سے جس نے دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ شخص جو کہتا تھا کہ کائنات میں واحد مستقل چیز تبدیلی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں قدیم یونانی فلسفی ہیراکلیٹس کی۔ یہی وہ مفکر تھا جس نے کہا، تم ایک ہی دریا میں دو بار قدم نہیں رکھ سکتے۔ مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا واقعی سب کچھ بدل رہا ہے یا یہ محض ایک دھوکہ ہے؟ آج کی اس سنسنی خیز ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہیراکلیٹس کے نظریات نے کس طرح صدیوں تک فلسفیوں کو حیران رکھا اور یہ کیسے ہماری زندگی پر آج بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تیار ہو جائیے ایک دماغ جھنجھوڑ دینے والے سفر کے لیے۔ تو آئیے پردہ اٹھاتے ہیں ہیراکلیٹس کے فلسفے کے راز سے۔ زینوفینز اور پارمینائڈس کے بعد فلاسفہ میں جس فلسفی نے سب سے زیادہ فطرت پر غور کیا وہ ہیراکلیٹس ہے۔ ہیراکلیٹس بلیسن کا بیٹا، ایشیا مائنر جدید دور کے ترکی کے مغربی ساحل پر دریائے کیسٹر پر واقع بندرگاہ ایفیسس کے ایونین شہر سے تھا۔ اس کا زمانہ حیات تقریباً 535 سے 475 قبل مسیح تھا۔ وہ ایک انتہائی پراسرار اور گہرے نظریات رکھنے والا مفکر تھا جس کے خیالات نے بعد کے فلسفیوں پر گہرا اثر ڈالا۔ ہیراکلیٹس ایک اشرافیہ خاندان میں پیدا ہوا، لیکن اس نے اپنی روایتی سیاست یا دولت کو مسترد کر دیا۔ وہ ایک گوشہ نشین اور سنجیدہ فلسفی تھا جسے رونے والا فلسفی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ انسانی جہالت اور معاشرے کی ناسمجھی پر افسوس کرتا تھا۔ ہیراکلیٹس کے خیالات نے بعد میں سقراط، افلاطون اور جدید فلسفیوں کو بہت متاثر کیا۔ اس کا نظریہ تبدیلی آج بھی سائنس، نفسیات اور فلسفے میں زیر بحث آتا ہے۔ ہیراکلیٹس کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ اس نے پیپرس پر ایک ہی کام تیار کیا تھا جو باقی نہیں رہا، تاہم اس کے کام کے 100 سے زیادہ ٹکڑے دوسرے مصنفین کے اقتباسات میں موجود ہیں، لیکن بعد کے بہت سے مصنفین اس کام کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس کے فلسفے کا خلاصہ اس طرح کیا جا سکتا ہے، تمام چیزیں متضاد کے تصادم سے وجود میں آتی ہیں۔ قدیم زمانے میں بھی اس کے متضاد فلسفہ، لفظوں کے ہیر پھیر، خفیہ اور جوکولر ایپیگرامز نے اسے تاریک اور مبہم کے القابات سے نوازا۔ اسے مغرور اور افسردہ سمجھا جاتا تھا، ایک بد انتظامی جو میلانچولیا یا گہری اداسی کا شکار تھا۔ نتیجہ دن وہ قدیم ایٹومسٹ فلسفی ڈیموکریٹس کے مقابلے میں روتے ہوئے فلسفی کے نام سے جانا جانے لگا، جو ہنستے ہوئے فلسفی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ہیراکلیٹس کے فلسفے کے مرکزی خیالات متضادات کا اتحاد اور تبدیلی کا تصور ہے۔ ہیراکلیٹس نے جھگڑے میں ہم آہنگی اور انصاف کو دیکھا۔ اس نے دنیا کو مسلسل بہاؤ میں دیکھا، ہمیشہ بنتا لیکن کبھی ہوتا نہیں تھا۔ اس نے اس کا اظہار ہر چیز بہتی ہے اور کوئی آدمی کبھی ایک ہی دریا میں دو بار قدم نہیں رکھتا جیسے اقوال میں ظاہر کیا۔ تبدیلی پر یہ اصرار قدیم فلسفی پارمینیڈس کے نظریہ سے متصادم ہے،
جو جامد ہونے کی حقیقت پر یقین رکھتے تھے۔ ہیراکلیٹس نے کہا کہ تمام چیزیں آگ سے پیدا ہوئی ہیں اور آگ ہر چیز کو تبدیل کرنے والی قوت ہے۔ اس کا خیال تھا کہ جس طرح آگ ہر چیز کو جلا کر نئی شکل دیتی ہے، اسی طرح کائنات بھی مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ ہیراکلیٹس اس وقت کے مروجہ مذہب کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے مشہور اسرار فرقوں، خون کی قربانی اور مجسموں کی دعا پر تنقید کی۔ وہ جنازے کی رسومات پر بھی یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس نے پرین کے بابا کی تائید کی، جس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ زیادہ تر مرد برے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وقت کے ساتھ مخالف ایک دوسرے میں بدل جاتے ہیں۔ بشر لافانی ہے اور لافانی بھی فانی ہے۔ ایک دوسرے کی موت جیتا ہے اور دوسروں کی زندگی مرتا ہے، جیسا کہ ہم میں زندہ اور مردہ، جاگنا اور سونا، جوان اور بوڑھا ایک ہی چیز ہے، کیونکہ جو چیزیں بدلی ہیں وہی ہیں، اور جب بدلے ہوئے ہیں وہ بھی وہی ہیں۔ اور ٹھنڈی چیزیں گرم ہو جاتی ہیں، گرم ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، گیلی خشک ہو جاتی ہے اور خشک گیلی ہو جاتی ہے۔ آپ ایک ہی دریا میں 2 بار قدم نہیں رکھ سکتے۔ افلاطون کے بعد سے ہیراکلیٹس کا نظریہ بہاؤ ایک بہتے ہوئے دریا کی استعارے سے منسلک ہے، جس میں 2 بار قدم نہیں رکھا جا سکتا۔ ہیراکلیٹس نے کہا تھا کہ جھگڑا انصاف ہے اور تمام چیزیں جھگڑے سے ہوتی ہیں۔ ارسطو نے کہا کہ ہیراکلیٹس نے ہومر سے اختلاف کیا، کیونکہ ہومر کی خواہش تھی کہ جھگڑا دنیا سے چلا جائے، جبکہ ہیراکلیٹس کے مطابق جھگڑے کا دنیا سے اٹھ جانا دنیا کو تباہ کر دے گا۔ اعلیٰ اور ادنیٰ نوٹوں کے بغیر کوئی ہم آہنگی نہیں ہوگی، اور نر اور مادہ کے بغیر کوئی جانور نہیں ہوگا جو مخالف ہیں۔ ابراہم شونر کے مطابق جنگ ہیراکلیٹس کی فکر میں مرکزی اصول ہے۔ ہیراکلیٹس کا ایک اور مشہور قول اس نظریے پر روشنی ڈالتا ہے کہ مخالفوں کا اتحاد بھی مخالفوں کا تصادم ہے۔ جنگ سب کا باپ اور سب کا بادشاہ ہے، اور کچھ کو وہ دیوتاؤں کے طور پر ظاہر کرتا ہے، کچھ کو انسانوں کے طور پر، کچھ کو اس نے غلام بنایا، کچھ کو آزاد۔ جنگ ایک تخلیقی تناؤ ہے جو چیزوں کو وجود میں لاتا ہے۔ مزید کہتا ہے، خدا اور مرد جنگ میں مارے جانے والوں کی عزت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مواد زیادہ حصہ حاصل کرتی ہیں۔ ہیراکلیٹس کا بنیادی تصور لوگوس ہے، ایک قدیم یونانی لفظ جس کا لفظی معنی ہے لفظ، تقریر، گفتگو یا معنی۔ ہیراکلیٹس کے لیے لوگوس دنیا کی عقلی ساخت یا ترتیب شدہ ساخت کو متعین کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہیراکلیٹس کے لوگوس کا نظریہ قدرتی قانون کے نظریے کی اصل بھی ہو سکتا ہے۔ ہیراکلیٹس نے کہا کہ لوگوں کو شہر کی دیواروں کے دفاع کے لیے اپنے قانون کو برقرار رکھنے کے لیے لڑنا چاہیے، کیونکہ تمام انسانی قوانین ایک الہی قانون سے ہی پرورش پاتے ہیں۔ ہیراکلیٹس کا ماننا تھا کہ کائنات کسی خدا یا انسان نے تخلیق نہیں کی، لیکن یہ ہمیشہ سے تھی اور ہے اور رہے گی۔ ہیراکلیٹس کو فلکیات، موسمیات یا ریاضی میں اپنے پیشرو کی طرح دلچسپی نہیں تھی۔ یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ ہیراکلیٹس کا خیال تھا کہ زمین چپٹی ہے اور تمام سمتوں میں لامحدود پھیلی ہوئی ہے۔ دریاؤں کے بارے میں اپنے خیالات کی طرح ہیراکلیٹس کا خیال تھا کہ سورج ہر روز نیا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ ہیراکلیٹس کا یہ بھی ماننا تھا کہ سورج جتنا بڑا نظر آتا ہے اتنا ہی بڑا ہے، اور کہا کہ سورج موسموں کا انچارج ہے۔ اس کا خیال تھا کہ سورج اور چاند آگ پر مشتمل پیالے ہیں، جن میں قمری مراحل کی وضاحت پیالے کے موڑنے سے ہوتی ہے۔ ہیراکلیٹس کا خیال تھا کہ روح پیچیدہ ہے۔ اس نے کہا روح کی وہ حدود جسے آپ ہر راستے سے گزرنے کے باوجود دریافت نہیں کر سکتے۔ وہ روح کو آگ اور پانی کا مرکب سمجھتا تھا،
اور اس کا ماننا تھا کہ آگ روح کا عظیم حصہ ہے اور پانی ناقص حصہ ہے۔ ہیراکلیٹس روح کا موازنہ مکڑی سے اور جسم کو جالے سے کرتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ روح وہ ہے جو جسم کو متحد کرتی ہے اور یہ بھی جو لسانی تفہیم فراہم کرتی ہے۔ ہومر کے تصور سے ہٹ کر اسے محض زندگی کی سانس ہے۔ ہیراکلیٹس نے ہومر کے بعد کی زندگی میں روحوں کے تصور کا یہ کہہ کر مذاق اڑایا کہ روحوں کی خوشبو پاتال میں آتی ہے۔ حیات بعد از ممات کے بارے میں اس کے اپنے خیالات ابھی تک واضح نہیں ہیں۔ ہیراکلیٹس کے اس فلسفے کے پیروکاروں کی جماعت چوتھی صدی کے آغاز تک نہ صرف اس کے اپنے وطن میں جاری رہی بلکہ ایتھنز میں بھی اس کی ہمت افزائی ہوتی رہی۔ افلاطون کا معلم رائناکوس بھی اس جماعت کا رکن تھا۔